بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو سن لیجئے۔ سننے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے بات اس کے اوپر کرتا ہوں۔ گانا ہے وہ میرے خیال سے وہ انڈین گانا ہے، سن لے ذرا ہاتھوں میں تیری ریکھاؤں سا. یہ جب میں گانا سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کنورزیشن کر رہا ہے. جو اس نے وہ لکھا اس طرح سے ہوا ہے کہ ہوں پیار تیرا، ہوں پیار تیرا محسوس کر تو سینے میں تیرے اترا ہوں میں، چھو کے مجھے تو پہچان لینا، لمحہ تیرا ہی گزرا ہوں میں. مطلب وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم تو دو، کہیں سے کچھ تو کرو، میں ہی. یہ ایک یوٹیوب چینل ہے سسٹالوجی کے نام سے، یوٹیوب کے اوپر بہت بڑا چینل ہے، ملینز میں ویوز آتے ہیں، ملینز میں سبسکرائبر ہیں ان کے۔ اور یہ ایک پوڈ کاسٹ میں شاور جعفری یہ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں آنیسٹ آور کے نام سے۔ ان کے پوڈ کاسٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی بہت لمبائی پورا شو ہے۔ جو میں نے کلپ نکالا ہے وہ کوئی وہ نہیں کیا کہ میں نے کسی کو توڑ چوڑ نہیں کی ہے، وہ آپ لوگ بھی جا کے اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں فتویٰ نہیں دوں گا کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، عالم ہوں تو مسئلہ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس گانے میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ وہ کلپ تو آپ نے سنی لیا ہے، کنورسیشن مجھ سے کرو، میں کنورسیشن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیسے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ایک تو گانے کے ساتھ جوڑنا، ورڈنگ کے ساتھ، انسان اتنا اس کے اندر کیسے انوالو ہو سکتا ہے ایک شاعری کے اندر کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ کنورسیشن کی جائے۔ ورڈنگ بولتے ہوئے ہم لوگ کیوں احتیاط کرتے ہیں ہر چیز کو بولنے میں، سمجھانے میں، کہ بھائی آپ کے منہ سے کوئی بھی گستاخی کا الفاظ نکل گیا نا، کوئی بھی ایک، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات کی، چاہے وہ اہل بیت کی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بھائی آپ اپنا ایمان بچائیں۔ اب یہاں پر جو ہے جو ورڈنگ انہوں نے بولی ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے تم کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آگے جو بھی پروسیس ہے وہ ان کو جا کے کسی دارالفتہ میں جا کے ان سے فتویٰ لینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی اب اس کے اوپر مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی ہے، آیا مجھے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا صرف میں توبہ کر لوں اور میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حالانکہ جس طرح کی ورڈنگ انہوں نے یوز کی ہے نا، میں اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں، کلپ تو آپ لوگوں نے سنی لی ہے۔ دو قسم کی شاعری ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ لوگ گانے سنتے ہیں، گانوں کے اندر یہ شرکیہ الفاظ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ جو انڈین سانگز ہوتے ہیں، انڈین سانگز کے اندر یہ چیزیں رب، خدا، یہ ورڈنگ بہت یوز ہوتی ہے، اس کا کنیکشن کہیں سے کہیں جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم وہی گانے جو ہیں ہماری آج کی نسل جو گنگنا رہی ہوتی ہے بیٹھ کے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو میں ورڈ بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی بھی نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا، سب لوگ جو ہے صرف اس کو گنگنا رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں، جو شرکیہ ورڈ آپ لوگ بول رہے ہیں، اگر اسلام سے خارج نہ ہو تو آپ ایک شرک کر رہے ہیں، اور شرک گناہ ایسا ہے کہ جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ فرعون کو جو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا نا، وہ اسی کے اوپر کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے اس نے بڑے گناہ کیے تھے، بچوں کو اس نے مارا، نافرمانیاں، ظلم، جبر، کیل ہاتھوں میں گاڑ دینا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں کی۔ لیکن جب اس نے کہا نا انا ربکم الاعلی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو شاعریاں ہوتی ہیں نا گانوں کے اوپر، ایک تو گانا سننا حرام، پھر اس کے اوپر اس طرح کی شاعریوں کو گنگنانا، اور وہی چیز آگے آپ لوگ، میں کیوں اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی اچھی چیز کو پروموٹ کریں، گانوں، فنی چیزیں، یہ وہ جس میں گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے، ایک چیز آپ شیئر کرتے ہیں گناہ کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے، وہی چیز آگے 20 لوگ دیکھیں گے، 20 لوگوں کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ آپ لوگ کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ اب وہ چیز وہاں پہ کنورسیشن ہوئی ہے، اور وہ اتنے بلا دھڑکے سے وہاں پہ یہ چیز بولی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سے کنورسیشن، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ مجھ سے کنورسیشن تو کرو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہم کیا کہتے ہیں، اب تہجد میں اٹھیں، تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، باتیں کیسے کرنی ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، آپ اس کو سننے والے ہیں، آپ اس کو سولو کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی سولو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ میری پریشانی کو دور کر دیں، یا اللہ میں کیا کروں، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، آپ ہی رازق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی رحمان ہیں، آپ ہی رحیم ہے۔ یہ ہماری کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کنورسیشن ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے نا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ یہ کون سی کنورسیشن ہے جو گانے سن کے کنورسیشن ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گانے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس کے اندر؟
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. انسان کو سوچنا چاہیے پہلے یہ بات کرنے سے پہلے، یا کوئی بھی کمنٹ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کتنی جاہلیت ہے کہ جہاں پر آپ پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس بندے کو بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. اس بندے کو اس چیز وہ بھی نہیں آگے سے روک رہا کہ بھائی یہ جو آپ ورڈنگ بول رہے ہیں آئی تھنک یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے اس کو کٹ بھی نہیں کیا بعد میں. یہ ہوتا ہے نا ویڈیو ریکارڈ ہو جاتا ہے، کوئی لائیو شو تو نہیں ہوتا، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس کلپ کو. یار یہ ورڈ آپ نے صحیح نہیں بولے تو آپ اس کو نکال لیں، کٹ کر دیں. تو ان لوگوں کو بھی اٹ مینس کہ وہ لوگ بھی اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز بول رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور وہ بھی چپ کر کے اس کو سن رہے ہیں. یہ کون سی پڑھی لکھی قوم ہے، یہ کون سی پڑھی لکھی عوام ہے کہ جو صرف پیسے کے لیے ہر چیز کرے گی. ہمیں ویوز مل رہے ہیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، ہم لاکھوں ملینز کما رہے ہیں اور ہم انجوائے کریں کبھی کدھر جا رہے ہیں. ان کو دین کا ایک لفظ بھی نہیں پتا، ایک لفظ دین کا نہیں پتا کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایٹ لیسٹ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوتے دین کے معاملے میں جس کو سمجھ نہیں ہے پلیز کائنڈلی مت بات کیا کریں دین کے معاملے میں. نہ بحث کیا کریں دین کے معاملے میں، نہ کوئی بات کیا کریں جب تک آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو، نہ اس چیز کا پتہ ہو. جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہو، کنفرم ہو 100% کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، تو بھائی پھر تو آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں پتہ تو بھائی کائنڈلی چپ ہو جائیں، مت بولا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جو گستاخی ہو جائے. گستاخی ہو جائے گی تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ پیسہ ویسا شہرت فیم ہر چیز سب یہیں رہ جائے گی، کچھ ساتھ نہیں جاتا سوائے انسان کے اعمال جو ہے. اور اعمال 1 منٹ میں انسان کا ضائع ہو سکتا ہے اگر آپ کے منہ سے کوئی بھی غلط چیز نکل گئی. تو یہ چیز، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو انسلٹ کرنا نہیں ہے. میری ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ میرا ان سے کوئی ملنا ہے، نہ میں ان سے کوئی میل کر سکتا ہوں، میں ان کو میسج کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. صرف ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بھائی میں آپ کو انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ اس چیز کو دوبارہ سن لیں. اگر آپ کو یہ ویڈیوز ملتی ہیں کہیں سے بھی کوئی، کیونکہ وائرل ہوئی ہے یہ چیز ٹک ٹاک پہ میں تو دیکھی ہے، اور یوٹیوب پہ تو میرے نظر سے نہیں گزری، ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھی ہے. تو یہ چیز وائرل ہوئی ہے تو آپ کی نظر سے بھی گزر جائے گی یہ چیز. کلپ کوئی نہ کوئی تو آپ کو سینڈ کر دے گا. تو کائنڈلی آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں. پہلے یہ مسئلہ جا کے پوچھیں، دارالفتہ میں جائیں یا کسی بھی عالم سے پوچھیں، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھیں جی میرے سے یہ ورڈنگ ہوئی ہے، میں اس کے اوپر کیا کروں. اور آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں کہ جی میں نے یہ کلپ مجھ سے بن گیا، یہ میں نے ورڈنگ بول دی، میں نہ سمجھتی، مجھے سمجھ نہیں تھی دین کی، مجھ سے غلطی سے ہو گیا، میں اس کے اوپر توبہ کرتی ہوں. اس معاملے کو ختم کریں. یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان سے بھی اسی طرح غلطی سے بات حضرت اما عائشہ کے بارے میں نکل گئی تھی، حالانکہ وہ سمجھانا کچھ اور جاتا. انہوں نے گستاخی کا ان کا نہ کوئی نیت تھی ان کی، نہ کچھ اور تھا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ ورڈنگ آگے پیچھے ہو کے ان سے وہ غلطی ہوگی، لیکن اس بندے کو اتنا ذلیل کیا گیا، اس کو مارا گیا ایئرپورٹ پہ. لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا، گالیاں تک بکی ہر چیز کی. پھر بھی وہ بندہ میڈیا پہ آیا، اس نے آ کے ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا اور سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کیا، اور اس نے معافی مانگی، رو کے معافی مانگی. ٹھیک ہے نا، کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو بھائی یہ دین کے معاملے میں کائنڈلی پلیز اپنے زبانوں کو تالے لگا لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی کہیں سے کوئی چیز سن کے مت گستاخیاں کریں کسی کی، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، نہ ازواج مطہرات کی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی اور کی، نہ اللہ کے ولیوں تک کی کسی کی گستاخی مت کریں. آپ کو نہیں ماننا کسی چیز کو مت مانو یار، چھوڑ دو. آپ کو کون کہہ رہا ہے مانو بیٹھ کے؟ آپ کون سے ٹھیکیدار بن گئے یہاں پہ آ کے آپ لوگ جو ہیں بیٹھ کے اور یہ کہانیاں کریں گے جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ کون سے بابے تھے، یہ تھے وہ تھے. وہ بڑے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں. وہ بھائی نہیں مانتے چھوڑ دو. آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اتنی کہانیاں لوگوں کو مت گمراہ کرتے جاؤ، مت لوگوں کی زبانوں پہ گستاخیاں لے کے آؤ. علماء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کو کرنے کا. اگر آپ کو کوئی چیز ان کی کرامات میں سے کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے، کچھ ہوتا ہے، بھائی طریقہ ہوتا ہے. اس مسلک کے بندے کے پاس جاؤ، یہ کہ یہ کتاب چھپی ہے، اس کے اندر واقعی میں کرامت ہے، یا کہ لوگوں نے کہانیاں اس کے اندر لکھ دی ہیں بیٹھ کے. آپ لوگوں کو مذاق اڑا رہے ہو یار بیٹھ کے. اپنے ایمان کا سودا مت کریں. کائنڈلی ریکویسٹ ہے سب سے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. کوئی بات ایسی نکل گئی جس سے ایمان خارج ہو گیا، کل کو آنکھیں بند ہوگی، قبر میں لگ پتا جائے گا سب کو. اس لیے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، یہ گانوں وغیرہ اور ان چیزوں سے کائنڈلی نکل جائیں باہر. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی ورڈنگ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوئٹری اور شاعری جو ہے نا وہ بھی وہ ہے کہ جس کے اندر اچھے الفاظ استعمال ہوتے، شرکی الفاظ نہ ہوں. یہاں تک کہ نعتوں کو گانوں کی طرزوں کے اوپر بنا بنا کے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ تو فتوے آنا شروع ہوئے بریلوی علماء کے کہ یہ کیا کہانیاں شروع ہو گئیں، اور یہ جائز ہی نہیں گانوں کی طرزوں کے اوپر نعتیں پڑھنا. اور پھر لوگوں نے اس کو ایسا ایسا ختم کرنا شروع کیا. تو بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے
اگر آپ لوگ کسی کا کوئی کانٹیکٹ ہے سسٹالوجی یا کوئی، تو بھائی کائنڈلی ان کو بتا دیں جا کے، ویڈیوز شیئر کریں، ان کو پتہ لگے تاکہ ویڈیو ریکارڈ کریں وہ، تاکہ اور توبہ کریں بیٹھ کے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے غلطی ہوگی بہت بڑی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔